حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس اونٹ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگے۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس اونٹ نے پھر کوئی دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اسی طرح اس نے پھر دعا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے جب چوتھی مرتبہ دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر دوسری بار کہا کہ قیامت کے دن اللہ آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ پھر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال قائم نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں تو قبول کر لیں، لیکن آخری دعا سے منع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ پیارے دوستو، آج یہ حدیث مبارکہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آگے پیچھے نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل مسلمان کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔